اعمال صالحہ کی توفیق مانگیے خدا سے، اچھے اعمال کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا کہ تم بہت زیادہ حسین ہو، بہت خوبصورت ہو، لہذا تم جنت میں جاؤ، تمہارے اعمال چاہے جیسے بھی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم شکلاً کس قدر حسین و جمیل ہو، کتنا خوبصورت ہو، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال ہی کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے۔ تم نے زندگی میں نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے زندگی میں اچھائیاں کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ ایک صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے آیا کرتے تھے، شکلاً اور صورتاً انتہائی سیاہ فام تھے، کالے کلوٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد لگاؤ تھا، بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، بازار میں آپ نے ظاہر کو دیکھا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو آپ ان کے پیچھے سے گئے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی، جیسے ایک دوست ہنسی مذاق میں دوسرے دوست کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑانے کی کوشش کرنے لگے، آپ علیہ السلام نے آواز لگائی، من یشتری العبد، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ کون اس غلام کو خریدتا ہے؟ کون اس غلام کو خریدنے کو تیار ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز سنی تو پہچان گئے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب تک چھوڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اب اپنے جسم کو آپ سے ملانے لگے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے غلام بنا کر اگر بیچیں گے تو میری کوئی قیمت نہیں لگے گی، اس لیے کہ نہ میری شکل اچھی ہے، نہ صورت اچھی ہے، نہ میرا کوئی لوگوں کی نظر میں کوئی رتبہ ہے، نہ کوئی دبدبہ ہے، نہ کوئی حیثیت ہے۔ جواب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے حضرت ظاہر سے فرمایا، وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدْ، ظاہر گرچہ لوگوں کی نظر میں تمہاری کوئی وقعت نہ ہو، تمہاری کوئی عزت نہ ہو، تمہارا کوئی ویلو نہ ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے یہاں تم کم رتبے والے انسان نہیں ہو، تم ایسے انسان نہیں ہو کہ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی حیثیت نہ ہو، بلکہ اللہ کے یہاں تم بہت قیمتی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال کو دیکھا ہوگا، ان کے کردار کو دیکھا ہوگا، ان کے اخلاق کو دیکھا ہوگا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو۔ لوگوں کی نظر میں چاہے تمہاری کوئی قیمت نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری بہت قیمت ہے، بہت بڑی قیمت ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ صرف صورتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ صرف مال کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا کہ تم دنیا کے اندر بہت زمین اور جائیداد والے تھے، بہت پیسے اور روپے پیسے تمہارے پاس تھے۔ اللہ صرف دنیاوی منصب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا کہ تم دنیا کے اندر بہت بڑے منصب پر فائز تھے۔ اللہ اعمال کو دیکھے گا، اللہ کردار کو دیکھے گا، اللہ اخلاق کو دیکھے گا۔ افسوس صد افسوس کہ آج قدریں بدل چکی ہیں، آج لوگوں کے خیالات تبدیل ہو چکے ہیں، آج ذہنیت بدل چکی ہے، آج سوچ بدل چکی ہے، آج لوگوں کی نظر میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسے ہو، جس کے پاس روپے ہو، جس کے پاس دولت ہو، بے انتہا دولت ہو، لوگ انہیں سلام کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اعزاز و اکرام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب انسان ہو لیکن انتہائی نیک ہو
تو لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے ہاں فیصلہ صرف تقوی کی بنیاد پر، کس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان، سب سے زیادہ اعزاز و اکرام کے لائق اللہ کے ہاں وہ ہے جس کے دل میں خدا کا خوف زیادہ ہو۔ تو اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ غریبوں سے محبت کیجئے، غریبوں کے پاس اٹھیے بیٹھیے۔ بازار میں بڑے بڑے بزنس مین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہ گئے، آپ نے کسی سے مذاق نہ کیا، بلکہ آپ حضرت ظاہر کے پاس آئے اور آپ نے ان سے مذاق کیا اور انہیں یہ بشارت سنائی کہ تم اللہ کے ہاں انتہائی قیمتی ہو۔ اس واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ غریبوں سے محبت کیجئے، غریبوں کو حقارت بھری نگاہ سے مت دیکھیے، بلکہ ان سے محبت کیجئے، ان کی صحبت میں بیٹھیے، ان کے ساتھ دو چار باتیں، میٹھی باتیں کیجئے، ان کا دل موہ لیجئے۔ دوسری چیز، اعمال کو درست کیجئے، صرف دنیاوی فیشن پہ نہ جائیے، صرف دنیاوی مال و دولت کے کمانے پہ نہ جائیے، بلکہ اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آپ مالدار ہیں، مالداروں میں آپ کا شمار ہے، تو اس مال کا صحیح استعمال کیجئے، صحیح طریقے سے کمائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔